بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد رومانی جو سلطنت تھی اس کی دو حصے ہو گئے، بیزنٹین جن کو کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ ہے رومنز کا. دو حصے بٹ گئے اور رومنز ڈائریکٹ حکومت کر رہے تھے. پھر لڑائی ہوئی، بیزنٹین آ کے حکومت کرنے لگے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایلیا میں حکومت کرنے والا ہرقل تھا اور وہ ہرقل بیزنٹینی تھا. اس کے بعد 570 پر ایک عیسوی 570 پر ایک سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعدیہ میں تھے، دودھ پی رہے تھے، شیرخوار بچے تھے، ابھی 2 سال کے بچے تھے، اس علاقے سے یہودیوں کا گزر ہوا. یہودی ماں سعدیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچہ میرا ہے. فوراً انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کا باپ موجود ہے؟ تو سعدیہ رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ کچھ دال میں کالا ہے. فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں اس بچے کا باپ موجود ہے. اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا. اور کہتے اہل علم ہے کہ اگر سعدیہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی کہ اس کا بچے کا باپ نہیں ہے تو ہوتا یہ تھا کہ بچے کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ یہودی پورے کے پورے نشانیاں جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر فتح مکہ سے لے کر وفات تک کی پوری تفصیل ان کی کتاب میں ہے. تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تفصیل ہے میرے دوست. اور تورات میں 50 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جس میں صریح بشارت دے دی گئی. ایک آیت میں کہا گیا کہ جب بہترین دور آئے گا اس وقت مسلمان عبادت کریں گے، یروشلم میں عبادت نہیں کریں گے، ایک دوسری جگہ عبادت کریں گے. جب بہترین موقع آئے گا تم لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی اور مسلمان بڑی تعداد میں حج کرتے ہیں. اور ایسی ایسی خوشخبریاں سنائی گئیں جو بالکل سیدھے
صحابہ اور مسلمانوں پر فکس ہوتی ہے میرے دوستوں. اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو آئیں گے، یعنی تم کہا گیا، تم سے مراد مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں. تم میں سے جو لوگ جو نیک ہوں گے جب آئیں گے تو وہ لوگ ایک گھر میں جا کے عبادت کریں گے اور وہ لوگ اپنے سروں کو منڈائیں گے، ان کے لباس سفید ہوں گے. یہاں تک آیا ہے، یہاں تک بشارتیں موجود ہے. ان کے سر گنجے ہوں گے اور سفید کپڑے پہن کے اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں آ کے عبادتیں کریں گے. اب تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، چائے پی لیجیے آپ. لیکن اب نہیں، انبیاء کی عبادتوں کی، قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بعض علاقے میں ہو لیکن مشہور نہیں ہے، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، تو ہماری بات یہاں پر چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت ایلیا میں حکومت کرنے والے ہرقل یعنی بازنطین تھے. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، دعوت شروع ہو گئی، تو بیت المقدس پر حملہ ہوا پرشینز کی طرف سے. پرشینز نے حملہ کیا اور بیت المقدس پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا. اور سارے عرب میں بات مشہور تھی. اور تقریباً 4 بعثت نبوی یا پھر 5 بعثت نبوی میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم نازل کیا، جس میں کہا گیا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. روم یعنی رومنز، ہرقل بیزنٹائن کو غلبہ ہو گیا، وہ لوگ ہار گئے، لیکن جان لو ان قریب یہ لوگ دوبارہ جیتنے والے ہیں. فی بضع سنین، 9 سال یا پھر 8 سال کے اندر اندر دوبارہ یہ رومنز جیتنے والے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی. اب جب آیت نازل ہوئی تو وہاں پر پرشینز حملہ کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو انکار کیا مشرکین. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ بعض مشرکین کے پاس چیلنج کیے بیٹ بانا. بیٹ باندھنا بعد میں حرام تھا، اس وقت حلال تھا. تو ابو بکر صدیق نے بیٹ باندھا، کہا کہ اگر دوبارہ پرشینز ہار جائیں، رومنز جیت جائیں تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اگر پرشینز دوبارہ جیت جائیں تو تم مجھے 100 اونٹ دینا. یہ کہہ کے بعض مشرکین کے ساتھ ابو بکر صدیق نے بیٹ بھی مانا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ دوبارہ 9 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی، رومنز داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رومنز کو جیت دی. اور 9 سال میں دوبارہ رومنز آ کے جیتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ پیش کیا تھا جس سے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اس کے بعد میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے اور اس کے بعد مدینہ گئے. مدینے میں شروع کے 18 یا پھر 17 مہینے ایلیا کے طرف، بیت المقدس کے طرف ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مکہ قبلہ بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کے مطابق اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو خبر لی آپ جانتے ہیں، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا اور خیبر میں جمع ہوئے. اور خیبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ادھر بھی ان کی خوب پٹائی کی، یہاں تک کہ یہودیوں کو ذلیل کیا گیا. اور مسلمانوں کے پاس ان لوگوں نے کام والوں کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا. کام کیا کرتے تھے مسلمانوں کی زمین میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 یا پھر 9 ہجری میں جب خطوط بھیجے تو ایک صحابی کو بھیجے جن کا نام حارث تھا. وہ خط لے کر شراحبیل کے پاس گئے، جو شراحبیل جو فلسطین میں رہتا تھا، فلسطین کے بعض علاقوں میں اس کی حکومت تھی. جب حارث ادھر پہنچے خط لے کر، شراحبیل ظالم نے حارث رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. یہ بہت بڑا جرم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار تیار کی اور اس کے بعد جنگ موتا کے نام سے آگے بڑھے، ہے نا. جنگ موتا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا. آپ جانتے ہیں کہ خالد بن ولید نے لوگوں کو بچا کر لایا. اس کے بعد تبوک کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ جیسے حرمین پاک ہو گئے ویسے تیسرا حرم بھی پاک ہو جائے. اس لیے موتا کی لڑائی لڑی، اس کے بعد تبوک کی لڑائی لڑی. اور اس کے بعد جب وفات پا رہے تھے تو اسامہ بن زید کے لیے ایک لشکر تیار کی اور حکم دیا کہ کیا ہو تم لوگ نکل جائیں. نکال بھی دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ یورپ تک پہنچ بھی گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کی وجہ سے پورا لشکر واپس آ گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش تھی کہ بیت المقدس فتح کر دیا جائے. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس بات کو پوری کی.
لڑائیاں ہوئی, خالد بن ولید کو عراق کی طرف بھیجے, ابو عبیدہ الجراح کو بیت المقدس کی طرف بھیجے, آس پاس کے علاقے میں لڑائیاں ہوئی. جب عراق فتح ہو گیا, ابو بکر صدیق نے حکم دیا خالد بن ولید کو آپ جا کے ابو عبیدہ الجراح کے ساتھ مل جائیں, لشکر بنا کے بیت المقدس میں حملہ کریں. لڑائیاں چل رہی تھیں, مسلسل چل رہی تھیں. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے ہیں. عمر بن خطاب کا دور آتا ہے تو ایک فیصلہ کن معرکہ پیش آتا ہے جسے معرکۃ اجنادین کہا جاتا ہے. اجنادین کے نام سے بڑا ہی بھیانک معرکہ ہوا. اور اس کے بعد, اس معرکے کے بعد اللہ تعالیٰ نے, یہ معرکہ بیت المقدس کے لیے نہیں, ایک عکا نام ایک علاقہ ہے, وہاں پر یہ معرکہ لڑا گیا. اور حطین ایک علاقہ ہے, اس کے لیے معرکہ لڑا گیا, لڑائی لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیت دی. اور اس لڑائی میں رومیوں نے ایسی داد و شجاعت دی اور بھیانک انداز سے لڑے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 10 لوگ اپنے آپ کو باندھ لیے. 10 لوگ, مطلب یہ تھا کوئی بھاگے نہیں میدان سے. 10 لوگ باندھ کے یہ جھنڈ کے حیثیت سے میدان میں اتر گئے تھے اور بڑی بھیانک لڑائی لڑی. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بازوں میں اتنی سکت دی رکھی تھی کہ سمندر کے مانند لشکر آئے لیکن صحابہ کاٹتے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی. اور عکا کے بعد, حطین کے بعد بیت المقدس میں جب داخل ہوئے, ابو عبیدہ الجراح لشکر لے کر داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو پادری تھے سب جمع ہوئے, جمع ہو کر بولے کہ جا کر دیکھو ان کے امیر کو, ان کے امیر کے تعلق سے ہماری کتابوں میں تفصیل آئی ہے. یہ تفصیل ہماری کتابوں میں ہے. یہ تفصیل اگر ان کے امیر پر فکس ہوتی ہے تو ہم بیت المقدس ان کے لیے سرنڈر کر دیں گے. یہ لوگ دوڑ کر گئے, جا کے ابو عبیدہ الجراح کو دیکھے. ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ مجمعین بہترین زرہ پہنے ہوئے مجاہد کے مانند تلوار لے کر کھڑے ہیں. واپس آ کے بولے کہ یہ ایسے اوصاف ان کے ہیں. تو پادریوں نے کہا کہ نہیں, یہ اوصاف والوں کے پاس ہم اس جو ہے بیت المقدس کو حوالہ نہیں کریں گے, سرنڈر نہیں کریں گے. ہم جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں ہماری کتاب میں ویسے آدمی کے پاس دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس بعض اوصاف ہیں, ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہوگا, تمہارا جو بڑا بادشاہ ہوگا, اس کے پاس ہم چابیاں حوالے کریں گے, جاؤ تمہارے بڑے بادشاہ کو لے کر آؤ. ابو عبیدہ بن جراح نے فوراً عمر بن خطاب کو خط لکھے اور عمر بن خطاب فوراً نکل گئے. 30 دن سفر کیے اور ساتھ ان کے ساتھ غلام ہے. اب دونوں کا ٹرن کیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بیٹھیں گے, ایک مرتبہ ان کا غلام بیٹھے گا پیٹ میں. یہ اتفاق کر کے, یعنی ایک ایسا خلیفہ جو بیت المقدس کے حدود میں داخل ہو گیا, عراق کو فتح کر چکا, پورا جزیرۃ العرب کا بادشاہ, خلیفے, اب یہ بیت المقدس میں آ رہے ہیں. صرف ان کے ساتھ یہ اور ان کے غلام ہے, ایک سواری ہے, دونوں ایک سواری شیئر کر رہے ہیں. اور شیئر کرتے کرتے 1 مہینے کا سفر ختم ہو گیا. معان علاقے میں پہنچتے ہیں اور معان علاقے میں ابو عبیدہ اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ عمر بن خطاب کا انتظار کر رہے ہیں. جب معان میں داخل ہوئے, پادری بھی کھڑے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایسا حلیہ تھا, دیکھ کر پادری ششدر رہ گئے. عمر بن خطاب کے ایک ہاتھ میں ان کے 2 چپل ہیں, چپل کٹ گیا ہے, ایک ہاتھ میں 2 چپل پکڑے ہوئے ہیں. اب اتفاقاً اس وقت گھوڑی کے پیٹ میں بیٹھنے کا وقت کس کا ہے؟ ان کے غلام کا ہے. غلام گھوڑی کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے. خلیفہ ہے, لباس میں تقریباً 10 سے زیادہ پیون لگے ہوئے ہیں, ایک دم معمولی لباس ہے. ہاتھ میں چپل پکڑے, تصور کیجئے کتنا معمولی لباس ہوگا. اس لباس میں جب داخل ہوئے معان کے پاس, پادریوں نے دیکھا کہ یہی اوصاف ہیں ہماری کتاب میں, جو اوصاف ہیں, جو کیریکٹرسٹکس بیان کیے گئے, یہی کیریکٹرسٹکس ہیں, یہی پرفیکٹ آدمی ہے. انگلی رکھ کر دکھایا گیا ہے. اس وقت ابو عبیدہ آئے, عمر بن خطاب اب کیا ہے, کیا معاملہ ہے آپ کا؟ لیجئے میرے پاس لباس ہے, کم از کم اس لباس کو تو آپ پہن لیں. ایک بہترین گھوڑا ہے, وہ گھوڑا میں آپ کو دیتا ہوں. گھوڑا لایا گیا, وہ گھوڑا پرشین گھوڑا تھا. عمر بن خطاب کو دیکھ بدکنے لگا, اعوذ باللہ, بولے کہ لے کر جاؤ اسے, جی یہ گھوڑا نہیں چاہیے, بدک رہا ہے مجھے دیکھ. واپس کر دیے. اور جب لباس دیا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا, اے ابو عبیدہ بن جراح, اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا یہ کہتا تو اچھا ہوتا. تمہارے امیر الامہ اور ابو عبیدہ الجراح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لباس بدل لوں, تم اس میرے لباس سے کراہیت محسوس کر رہے ہو. یاد رکھ لینا, بڑا ہی خطرناک مقولہ ہے. عرب اس مقولے پر غور کریں, اس مقولے کو لکھ کے اپنے ماتھے میں لگا لیں تو بہت اچھا ہے.
وہ قال عمر بن خطاب نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام وَنِبْتَغِينَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ، ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے، ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت مال و دولت سے نہیں ہے، ہماری عزت صرف اس دین سے ہے۔ اگر ہم اس دین کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا۔ عمر بن خطاب کا کتنا بہترین مقولہ ہے، دیکھیے میرے دوست، اس دین سے عزت ہے۔ آج بھی اگر عرب اس دین کو پکڑ لیں تو عزت ان کے لیے تیار ہے، لیکن ان لوگوں نے بلکہ تمام مسلمانوں نے اس دین کو بالائے طاق رکھا، دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، اس وجہ سے مار پر مار پڑ رہی ہے، ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب گئے، ان کے پادری جمع ہوئے، سب آئے، آ کر عمر بن خطاب کے پاس کہے کہ تم ایک امان لکھ کر دے دو، کتاب لکھ کر دے دو۔ تو عمر بن خطاب نے حکم دیا تو کتاب الامان لکھا گیا، جس میں کہا گیا یہودیوں کو اندر آنے کی اجازت ہے، وہ لوگ آ کے عبادت کر سکتے ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی اجازت ہے، وہ لوگ بھی آ کر عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ اس بستی کے باشندے بن کر رہ سکتے ہیں، یہاں کے وہ نیشنلز بن سکتے ہیں، جو بھی ہے یہ ان کی بستی ہے، کسی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، کسی پادری پر انگلی نہیں اٹھایا جائے گا، کسی عورت پر حملہ نہیں کیا جائے گا، بچوں کو ظلم نہیں کیا جائے گا، بستی میں امن ہوگا، امن، ہم سڑکوں کو برباد کرتے ہوئے نہیں پھریں گے۔ یعنی بیت المقدس کی تاریخ میں کبھی ویسے نہیں ہوا، جب بھی کوئی قوم داخل ہوتی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجاتی، بستی کے پرزے اڑا دیتی، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ بھیانک لشکر داخل ہو رہا ہے، امن ہے، بستی میں چین ہے، سکون ہے، سب سیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور عمر بن خطاب نے اور کہا کہ سب کے لیے اجازت ہے، اور عیسائی، یہودی، مسلمان سب مل کے یہاں پر نماز پڑھیں گے، کسی کے لیے روک ٹھاک نہیں ہے، سب کے لیے نیشنلٹی ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد عیسائی داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا حشر کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کے بعد امان لکھ کر دے دیا، چابیاں لے لی، چابیاں لینے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا ہے، مجھے محراب بتاؤ۔ آپ نے جو محراب دیکھا، عمر بن خطاب نے کہا کہ محراب بتاؤ، نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پادری نے کہا کہ یہاں پر کوئی محراب نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کو غصہ آیا، بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پر ایک محراب ہے، چلو بتاؤ محراب کدھر ہے۔ اصرار کرتے گئے تو آخرکار پادری نے کہا کہ ہاں ہاں ایک محراب ہے۔ عمر بن خطاب کے ہاتھ کو پکڑا، پادری گویا کہ چیک کر رہا تھا، کسی کو نہیں معلوم کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہے، 100 سال گزر گئے ہیں، محراب کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور پادری ٹیسٹ کر رہا تھا کہ اگر یہ لوگ حق میں ہیں تو محراب کے تعلق سے پوچھیں گے، پرانی مسجد کے تعلق سے پوچھیں گے۔ تو عمر بن خطاب نے جب محراب کا سوال کیا تو آخرکار پادری نے عمر بن خطاب کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کر لے کر جا کر ایک کچڑے کی جگہ لے کر گیا، کچرا تھا وہاں، حکم دیا گیا تو کچرا ہٹایا گیا تو وہاں سے محراب نکل آیا۔ میرے دوست، عیسائی ہیکل سلیمانی ہو یا پھر مسجد اقصی ہو، کسی کی احترام نہیں کرتے، ان کی نظر میں اس مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سولومن ٹیمپل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، ہے نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں سولومن ٹیمپل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ادھر جو ہے مسجد کی جگہ ان کے لیے کچھ خاص ہے، ان کے لیے ہے تو وہ 14 سٹاپس اور اس کے بعد وہاں کے بعد چرچز، لیکن مسجد کے تعلق سے ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخر تو پھر عیسائی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کچھ کرے تو پھر امریکہ انگلی دکھاتا ہے، اسے ٹچ مت کرو، ہے نا، اسرائیل کچھ کرے پھر امریکہ آتا ہے، پورا یورپ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ فرانس، بیلجیکا، ہے نا، امریکہ، ادھر سے آسٹریلیا، یہ پورے کنٹریز سپورٹ کر رہے ہیں، اور سپورٹ کرنے والے کنٹریز کون ہیں؟ عیسائی۔ آخر کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ عیسائیوں کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ ایک آرمیگڈون ہوگا، ایک ہے آرمیگڈون، آرمیگڈون کا معنی ہے ایک بھیانک قیامت برپا ہوگی، ایک بہت بڑی لڑائی لڑی جائے گی، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ الملحمۃ الکبریٰ۔ الملحمۃ الکبریٰ حدیث میں لفظ آیا ہے۔ الملحمۃ الکبریٰ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ آخری زمانے میں بھیانک لڑائی ہے جس میں 80,000 جھنڈے لے کر
عیسائی آئیں گے اور ہر 80 جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 مجاہد، 12,000 لڑنے والے ہوں گے. 80 انٹو 12,000 ڈالیے آپ، اتنی بڑی تعداد لے کر آئیں گے، مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوگا اور بہت بڑی لڑائی لڑی جائے گی، بہت بڑی لڑائی لڑی جائے گی. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ لڑائی کے بعد اتنے ناش، اتنی میتیں ہوں گی کہ اگر کوئی سفید پرندہ ان میتوں پر اڑتا ہوا جائے، بعض پرندے ہوتے ناش نہیں کھاتے، مردہ خور نہیں ہوتے، ناش پر اڑتے ہوئے جائے گا، اس کے لیے اترنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اڑتا اڑتا تھک کے آخرکار مر کر ایک جگہ گرے گا، وہ بھی ناش پر گرے گا، وہ بھی ناش پر گرے گا میرے دوستو. یعنی اتنے ناش ہوں گے، اتنی میتیں ہوں گی، اتنی بھیانک لڑائی لڑی جائے گی. تو آرمیگڈان جو آئے گا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس سے پہلے ہوگا یہ کہ ہیکل سلیمانی بن دیا جائے گا. یہودیوں کے لیے طاقت مل جائے، ہیکل سلیمانی نہیں، یہودیوں کے لیے بیت المقدس میں طاقت مل جائے گی، ان کی ایک حکومت قائم ہو جائے گی. ان کی اگر حکومت قائم ہو جائے تو دجال نکل کر آئے گا. اور یہودیوں کے پاس آج بھی دجال کے لیے غیر معمولی انتظار ہے. ان کا بھائی ہے نا، وہ دنوں سے انتظار کر رہے ہیں جی، غیر معمولی انتظار ہے. اور اس دجال کے لوگ المخلص کہتے ہیں. مخلص مطلب بچانے والا. اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جب قیامت آئے گا تو دجال آئے گا اور دجال کے پیچھے صرف اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے پیچھے جائیں گے اور 70,000 یہودی علماء ہوں گے. 70,000 یہودی علماء دجال کے پیچھے چل کر جائیں گے، دجال کے لشکر میں ہوں گے. تو یہودی عوام کا کیا پوچھتے ہیں آپ؟ یہودی علماء کون ہے، کیسے پہچانیں گے آپ؟ یہ جو کالی ٹوپیاں ہیں نا، بڑی بڑی یہ جو کالی ٹوپیاں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس نے تورات کو پڑھ لیا ہے. ٹوپی جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا عالم ہے وہ. صحیح بات ہے. بعض لوگ چھوٹا کپ پیچھے ڈال کر کریں گے جی. ایک کپ جو ہے ان کے پاس تورات میں یہ حکم ہے، دیکھیے کتنی مکاری. دیکھیے تورات میں حکم یہ ہے کہ تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو سر کو چھپا لو، نماز کے لیے کھڑے ہو سر کو چھپا لو، تورات میں یہ حکم ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بہتر اللہ ہی جانتا ہے، یہ آیت موجود ہے. اب اس میں حکم یہ ہے کہ سر کو ڈھانک لو. اب یہ لوگ سر کو ڈھانکتے کہاں ہیں بتائیے آپ؟ صرف ایک حصہ ڈھانکتے ہیں اور بقیہ حصہ وہیں پر ہی مخالفت، وہاں پر ہی مخالفت. تو یہ جو علماء ہیں یہ لوگ جو ہے کالے ہیٹس پہنیں گے. اور اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے، خاص طور پر یہودیوں کی، وہ جب عبادت کریں گے تو ایک شال اوڑیں گے جسے طیلسا کہا جاتا ہے. ایک شال جس میں بارڈرز ہوں گے، ایک پیلے رنگ کا ہوگا، اسے اوڑھ کر سر میں سے، شاید فوٹو نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں، اوڑھ کر جو ہے عبادت کریں گے، اوڑھ کر نماز پڑھیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اوڑھ کر 70,000 یہودی علماء دجال کے پیچھے جائیں گے اور بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا. تو عیسائی جانتے ہیں کہ یہودیوں کو حکومت مل جائے تو دجال نکل آئے گا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ 70,000 علماء فقط ہے نا، 70,000 علماء فقط اگر آپ کہیں گے تو عوام کتنی بڑی تعداد میں ہوگی اور ان کی طاقت ہوگی. تو یہودیوں کو طاقت ملنا، دجال کا آنا. اب دجال آ جاتے کون آئیں گے اس کے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تاکہ عیسیٰ جلدی آئیں. کیسی جلدی مچا رہے ہیں دیکھیں آپ. اسی لیے آپ دیکھیں گے جیسس کمنگ سون، کمنگ سون، ان کے گاڑیوں میں دیکھیں آپ ڈال ڈال کے مشہور کراتے ہیں جیسس آنے والے ہیں، جیسس آنے والے ہیں. اور اس کے بعد جب 1999 کا موقع آیا تو انہوں نے تو اپنا ڈنکا بجا دیا. انہوں نے کہا کہ 2000 سال ہو گئے اور ہماری کتاب میں 2000 سال آخری بیان کیا گیا ہے. اب 2000 سال ہو رہے ہیں. اب یہودی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک حکومت قائم ہونی چاہیے. اس کے لیے سب مل کے محنت کرے، سب سپورٹ کے یہود کو بناؤ. بولے کہ بناؤ تم لوگ بستی، تم لوگ بستی بناؤ گے تو دجال آئے گا. دجال کے بعد کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن یہود ہو یا پھر نصارہ ہو، سب گمراہ ہیں میرے دوستوں. دجال آئے گا، انہی کو مارے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب کو کافر ٹھہرائیں گے. اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم مومنین ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوں گے.
تو ہم لوگ یہودیوں کا وہ حشر کریں گے، حق باطل کو مٹائے گا اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بشارت دی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے تو الفاظ تھوڑے سخت دکھتے ہیں، لیکن میرے دوستو الفاظ سخت نہیں ہے، انصاف ہے، انصاف۔ یہودیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے، اور جب داخل ہوں گے بیت المقدس میں پتھر پتھر جھاڑ جھاڑ کہے گا، اے آدمی درا دیکھ ادھر یہودی، اسے کاٹ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، اسے کاٹ۔ میرے دوستو ایسا حشر ہونے والا ہے، تو اس لیے عیسائی جلدی مچا رہے ہیں میرے دوستو۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، محراب نکال کر دکھایا گیا، عمر بن خطاب اور صحابہ مل کے اس محراب کو پاک کیے اور اس کے بعد ادھر نماز قائم کی۔ اس کے بعد سے مسلسل نماز جاری ہے، اور عمر بن خطاب نے حکم دیا کہ لکڑیوں کے ذریعے سے یہاں پر ایک مسجد بنوا دی جائے، اور مسجد بنا دی گئی اور 3000 لوگ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب چلے گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور اس کے بعد امن قائم ہے۔ اب بیت المقدس میں امن ہے، سب آ رہے ہیں سب جا رہے ہیں، کوئی اف تک نہیں کہہ سکتا۔ مسلمانوں کی حکومت ہے، امن ہے، امن امن، سب امن میں ہے، عیسائی امن میں ہے اور یہودی امن میں، اور یہودیوں کے لیے ہماری حکومت ہمیشہ کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ ہم جب آتے ہیں عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ یہودیوں کو مارو مت، یہودیوں کی حفاظت ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، ہے نا؟ انصاف ہے، وہ بھی انسان ہے، بستی میں رہ سکتے ہیں، عیسائی بھی انسان وہ بستی میں رہ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بعد عثمان بن عفان آئے، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، اس کے بعد اموی سلطنت قائم ہوئی تو عبد الملک بن مروان آیا، اس کے بعد ولید بن عبد الملک آئے۔ عبد الملک مروان، ولید بن عبد الملک، ان دونوں نے حرمین شریفین بنایا اور اس کے بعد بیت المقدس بنایا، یعنی ان کے پاس پروجیکٹ تھا تینوں حرمین کو بنایا جائے، اور تینوں حرمین کے رینوویشن کی ان لوگوں نے، اور تینوں حرمین کو انہوں نے بنایا۔ اس کے بعد اموی سلطنت ختم، عباسی سلطنت آئی اور امن کا دور ہے۔ اب تقریباً اب ہم میرے دوستو اب جو ہے 300 ہجری میں ہے، سمجھے آپ 300 ساڑھے 300 ہجری میں ہے، اب تک کوئی ٹینشن نہیں، سکون سے ایلیا میں حکومت چل رہی ہے، سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ ایک فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے، فاطمیہ کے نام سے بدترین عقیدے والے شیعہ پیدا ہوئے۔ ان کی حکومت قائم ہوئی کہاں پر؟ مصر پر۔ مصر میں انہوں نے حکومت قائم کی، ایک ایسی حکومت قائم کی، بہت لمبی تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ بہرحال ان کی حکومت قائم ہو گئی، تو ان کی حکومت جیسے ہی قائم ہو گئی یہ لوگ آگے بڑھ کے بیت المقدس کو اپنی حکومت میں داخل کر لیے، بیت المقدس میں ان کا ڈومینیشن آیا۔ اب جب جیسے ہی ان کے لیے ڈومینیشن ملا، جیسے ہی ڈومینیشن ملا، یہودیوں کو جم کے سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یہودی عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، یہودیوں کو گلے سے لگا لیا ان لوگوں نے۔ اور خاص طور پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام الافتخار باللہ، اس کے زمانے میں عیسائی یہودی جم کر ہنگامے مچائے، اور اس کے بعد خط لکھ لکھ کر یورپ سے کہا گیا کہ اب آؤ، اب آنے کا وقت ہے، اب آؤ، اب آنے کا وقت ہے۔ خط لکھ لکھ کر وہاں کے لوگوں کو چھیڑا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ مسلسل آ کے بڑی تعداد میں فلسطین کے ساحلوں میں اتر رہے ہیں، یافا میں اتر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں اتر رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ کر اتر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ آگے بڑھے، بیت المقدس کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب ریڈک اپنا لشکر لے کر آیا تو اس کے پاس صرف 20,000 لوگ تھے، اور 20,000 لوگ میں صرف 1,500 ایسے تھے جو گھوڑے میں تھے۔ پورے کا پورا لشکر کہاں سے امپورٹ ہوا ہے؟ یورپ سے امپورٹ ہوا ہے۔ یہ لوگ لے کے داخل ہو رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی طاقت کے سامنے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، مٹھائی ہے، کھا جائیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اتنی تھوڑی سی تعداد لے کے آیا تو بڑی آسانی سے وہ بیت المقدس میں داخل ہو کے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو بادشاہ الافتخار باللہ اسماعیلی فاطمی شیعی جو تھا، اس نے وہ ریڈک سے کہا کہ میرے لیے اتنا اماؤنٹ سیٹل کر دو، تم جس دن آئیں گے میں بستی چھوڑ کے چلے جاتا ہوں۔ اس نے اماؤنٹ لے لیا اور پوری پبلک کو ریڈک اور اس کے لشکر کے حوالے کر دیا اور بستی چھوڑ کر چلا گیا، اور بڑی آسانی سے بیت المقدس میں حکومت قائم ہو گئی۔ کب کا واقعہ ہے میرے دوستوں؟ 490 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد 90 ایئرز تک یہی عیسائی حکومت کرتے رہے، لیکن جب ریڈک لشکر لے کر داخل ہوا، نعوذ باللہ ایسے ہنگامے مچایا،
کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا، اتنا قتل کیا گیا، قتل کر کر کے یہ پورے ظالم تھک گئے تھے، تقریباً 70,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا، گلیوں میں خون کی ندیاں بہ رہی تھی، اتنا بھیانک منظر دیکھنے کو ملا، نعوذ باللہ۔ اور کرنے والا کون ہے؟ یہی شیعی، اور اندر سے یہودوں نے خوب جم کے بغاوت کی۔ اس کے بعد یہ لوگ داخل ہوئے اور 90 سال تک ان کے پاس حکومت تھی، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آئے، نور الدین زنکی آئے، دونوں نے مل کے ایک بہترین لشکر بنائی، 25 سال کی لڑائیاں لڑی، آخرکار دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، یہ 585 ہجری میں، 580 پر 5 ہجری میں دوبارہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا۔ اور نور الدین زنکی، صلاح الدین ایوبی، یہ لوگ ایسے افراد تھے، راتوں میں جم کر نہیں سوتے تھے، پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہے اور میں سو جاؤں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بیت المقدس میں وہ ہے اور میں سو جاؤں، ہرگز ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے میرے دوستو، یہ آپ جو مسجد اقصی دیکھے، اس کے بعد جو مصلی مروانیہ دیکھے، قبۃ الصخرہ دیکھے، یہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ رکھا تھا، گھوڑے کے سٹیبلز بنا رکھے تھے ان لوگوں نے۔ صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے، سب گھوڑوں کو نکالے، دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، قرآن کے پرزے اکھاڑے گئے ہیں اور قرآن کو جلا کر ڈال دیا گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کر بولے کہ اے اللہ، میں نے فتح کر دیا، میں نے دوبارہ فتح کر دیا ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں ان کے 2 پروجیکٹس تھے، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد میں حج کروں گا۔ بیت المقدس فتح کر لیے، فتح کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، بادشاہ ہیں، حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج نہیں کی، تو بیت المقدس فتح کیے، ان کی زندگی کا مشن تھا۔ 25 سال کی لڑائیاں، مسلسل لڑائیاں، اور اس کے بعد ایسی لڑائیاں پورا یورپ آ گیا، پورے کا پورا یورپ آ گیا میرے دوستو، اور مسلسل لڑائیوں پر لڑائیاں لڑتے جا رہے ہیں۔ 18 سال کی ان کی عمر تھی، اس کے بعد 25 سال کی لڑائیاں لڑی، تو تصور کیجئے کہ کتنے لڑائیاں لڑی ہوں گی انہوں نے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا تسلط جمع، مسلمان دوبارہ حکومت قائم کیے۔ اس کے بعد ایوبی خاندان کے پاس بیت المقدس رہا، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد ممالک کے نام سے بعض لوگ آئے۔ کون آئے؟ ممالک کے نام سے بعض لوگ آئے، وہ لوگ حکومت کیے، اور اس کے بعد 900 ہجری میں عثمانیوں کی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت بھی بیت المقدس عثمانیوں کے پاس تھی۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا لیٹسٹ تاریخ میں آتے ہیں، 1857 میں، 1857 AC، یعنی آج سے تقریباً جو ہے 150 سال پہلے، عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ آئے جن کا نام عبدالحمید II کے نام سے آخری بادشاہ ہے۔ اب یہ زمانے میں یہودی خاموش نہیں ہے، داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان اتنے سٹرونگ ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دوبارہ داخل ہو جائیں، ممکن نہیں، 1000 کوشش کیے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے، داخل ہونے کی کوشش کیے، داخل نہیں ہو پائے۔ اس لیے جب عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ عبدالحمید آئے تو ان کے پاس پوری یہودی جا کے جمع ہو کے یہ پیش کیے کہ آپ فلسطین میں ہمارے لیے چھوٹا علاقہ دے دیں، بس زیادہ نہیں، ایک چھوٹا گاؤں، ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں ہم کو مار مار کر بھگایا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین میں آ کے دوبارہ امن سے رہ جائیں۔ لیکن عبدالحمید نے کہا کہ تم لوگ کیا پاگلوں بات کر رہے ہو، کیا میرے جسم کو کاٹ سکتا ہوں میں؟ یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جا کے تمہارا ہاتھ دے دو پوچھ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ یاد رکھ لینا یہ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے، اسے میں کسی بھی حال میں تم کو دے نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے دھتکار کے یہودیوں کو واپس بھگا دیے۔ اب جا کے بات کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ہیرالڈ شیل، اتنی بڑی داڑھی تھی، پکا یہودی تھا۔ اس نے 1890 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام اسرائیل سٹیٹ۔ اس کتاب میں آنے والے پورے واقعات کو اس نے لکھا، کیا کیا ہم کرنے والے ہیں، اس کتاب میں پوری باتوں کو اسے درج کی اور ساری دنیا میں شائع کر کے اس نے بیچا۔ اور اس کے بعد 90 کا موقع آیا تو عثمانیہ سلطنت کو ہلانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہاں پر انگریز آئے، عثمانیہ جو ہے حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی۔ 1919 میں 1919 میں
وہاں پر جو آخری خلیفہ تھے انہیں نکال دیا گیا. اب نکالنے کے پیچھے بہت سارے کانسپریسیز کی ان لوگوں نے, بہت کوششیں کی تاکہ خلافت توڑ دیں, اور ان کے ساتھ بدترین غداری کرنے والے بعض سوریا کے اور بعض جو عرب کے گورنرز تھے جنہوں نے عثمانیہ بادشاہ کے ساتھ غداری کی, اور آخرکار 1919 میں یہ بہت بڑی جو آرگنائزیشن کو بنایا گیا جس کا نام جمیعۃ الترقی, اور یہ بنانے والے ماسونیہ ہیں. آپ نے پرسوں کل سنا تھا ماسون نام کے ایک فرقے ہیں یہودیوں کے, یہ فرقے والوں نے یہ گروپ بنائی ترکیہ کے اندر, اور یہ گروپ نے محنت کر کے آخرکار خلیفے کو نکال دیا. 1925 میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد 1925 سے لے کے وہاں پر جیسے ہی خلافت ٹوٹی, اب یہودی وہاں پر محنتیں کر رہے ہیں. اب جیسے ہی خلافت ٹوٹی یہودی جم کر وہاں پر محنتیں کر رہے ہیں. ایسی محنت کے بیان سے باہر میں تاریخ بیان کر کے واقعات بیان کرتے جاتا ہوں. 1920 میں ایم بی نام کے ایک شخص جو انگریز تھا, 1919 میں انگریز آ کے ادھر بیٹھ گئے. کہاں پر؟ بیت المقدس میں داخل ہو کے انگریز بیٹھ گئے. انگریزوں کے ہاتھ میں حکومت تھی. ایک ایم بی نام کا ایک انگریز تھا, یہ بڑے زور سے بیت المقدس میں داخل ہوا, وہاں کے مسلمانوں کو ہٹایا, عربوں کو مارا, اور اس کے بعد ایک شخص جس کا نام شامول تھا جو پکا یہودی تھا, اسے اس علاقے کا ذمہ دار بنا کے پورے کنجیاں اس کے حوالے کر دی. کرنے والا یہی ایم بی, یہی عیسائی تھا. یہ 1919 کا واقعہ ہے. اور 1920 میں ہوا یہ کہ یہ قرار پایا گیا ہر سال 70,000 یہودیوں کو لا کر ادھر بسایا جائے. اور 1900 کے شروع سے ہجرتیں شروع ہے, ساری دنیا سے یہودی داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے مقرر ہوا کہ ہر سال 70,000 یہودیوں کو لایا جائے, اور یہ فیصلہ کرنے والا یہی شامویل تھا. اور اس کے بعد 1920 میں 1920 کے بعد جب انگریز آ گئے تو انگریزوں نے یہودیوں کو اس دیوار کے پاس جا کے عبادت کرنے کی اجازت دے دی. 1920 میں ہوا یہ کہ یہ یہودی پہلے کھڑ کر سر ہلا رہے تھے, اس کے بعد کرسیاں لا کے ڈال کے بیٹھ کر سر ہلانا شروع کر دیے. مسلمانوں کو ٹینشن ہو گیا, بولے کہ کھڑ کر رہے تھے, صحیح بات ہے, یہ کرسیاں کہاں سے آ لیے تم لوگ جو ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے ادھر ایک پردہ بنوا لیا عورت مرد میں فرق کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کو بہت غصہ آیا اور بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے اور ایک بہت بڑی بغاوت کی گئی. اور سب سے پہلی مرتبہ عربوں 1920 عربوں اور یہودیوں کو لڑائی ہو رہی ہے بیت المقدس کے پاس اس مسئلے کو لے کر. یہ ثورۃ البراق کے نام سے مشہور ہے میرے دوست, ثورۃ البراق, کیونکہ وہ دیوار کی مسئلے میں لڑائی ہوئی تھی, اس لیے ثورۃ البراق کے نام سے یہ بغاوت مشہور ہے. بھیانک لڑائی ہوئی, 500 یہودی مارے گئے, 120 مسلمان مارے گئے. اس کے بعد انگریز دخل اندازی کیے اور ان لوگوں نے دبا دیا. مورخین کہتے ہیں کہ اگر انگریز نہیں آتے پورے یہودیوں کو مار دیتے مسلمان. یہ ہمیشہ یہ انگریز جب بھی یہودیوں کو مار پڑتی ہے تو امن کے نام سے, پیس کے نام سے داخل ہو جاتے ہیں, مسلمانوں کو روک دیتے ہیں. گویا کہ مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی مارنا چاہتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بند دیتے ہیں اور سامنے دشمن کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں دشمن کو مارنے کے لیے. یہی انگریز کرتے رہے میرے دوستو. اور اس کے بعد 1930 میں الاخوان المسلمین مصر میں قائم ہوئی. ایک جماعت تھی, ان کا کانسنٹریشن یہ تھا کہ یہودیوں کو نکالیں, اور ان کے امیر جن کا نام حسن البنا تھا وہ اس زمانے میں بہترین کام کیے اور بہت بڑی لشکر اور مجاہدین بنا کے فلسطین کی زمین میں بھیجتے تھے, اور بہت جو ہے بھیانک کام ہوا. اور اس کے بعد 1930 میں جہاں اخوان المسلمین قائم ہوئی, اس کے بعد ایک بہت بڑا کانفرنس کیا گیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بلایا گیا. 20 کنٹری سے مسلمان جمع ہوئے اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے. کیسے یہودی کرسی ڈال سکتے ہیں, کیسے کرسی ڈال کے, مسلمانوں کے پاس کتنی اہمیت تھی دیکھیا. کرسی ڈال رہے ہیں, کل کچھ اور بنیں گے. مسجد میں قبضہ کرنے کا موقع ہے. وہاں پر ایک مفتی تھے جن کا نام الشیخ امین الحسینی, اس وقت بیت المقدس کے مفتی تھے اور بہترین آدمی تھے. انہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کو جمایا, اور اس کے بعد ہندوستان سے علامہ اقبال گئے اس کانفرنس میں. علامہ اقبال گئے تھے اور میاں شوکت علی اس کانفرنس میں تھے. سب گئے, سب نے اس کانفرنس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہودیوں کو اس دیوار کے پاس آنے نہیں دیا جائے گا. اس دیوار کے پاس یہودی نہیں آئیں گے. اس کانفرنس میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا, لیکن انگریز مسلمانوں کے ساتھ پھر دھوکہ کیے اور مسلمان کو روکتے رہے. یہودیوں سے کہا کہ داخل ہو جاؤ,
یہودیوں سے کہا کہ آؤ عبادت کر لو. مسلمانوں کو روکتے ہیں, یہودیوں کے لیے راستے کھولتے ہیں. اور اس کے بعد 1930 پر 5 سے لے کے 1930 پر 7 تک ایسے ہنگامے مچے. اس وقت یہودیوں کے اندر 2 بڑے بڑے ٹیررزم گروپس بنے. سب سے پہلے ٹیررسٹ کرنے والے کون تھے میرے دوستوں؟ سب سے پہلے ٹیررسٹ یہی یہودی ہیں, ٹیررزم پھیلانے والے یہی یہودی ہیں. 2 بڑے بڑے گروہ, ایک گروہ کا نام ہاگان, نام نوٹ کریں, ہاگان ایک ٹیررسٹ گروپ, دوسری ٹیررسٹ گروپ ایروگون. یہ 2 ٹیررسٹ گروپ نے بہت نقصان پہنچایا اور بہت مار بھی کھائے مسلمانوں کے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد 1930 پر 5 میں ہنگامے ہوئے, اور 1930 پر 5 سے لے کے 1930 پر 9 تک ایسے ہنگامے ہوئے, کہا جاتا ہے کہ روزانہ 5000 لوگ مرتے تھے, روزانہ 5000 لوگ مرتے تھے. ہنگامے, مسلمانوں نے نہیں چھوڑا اور لڑتے رہے. لیکن اگر یہ انگریز نہ ہوتے, خدا کی قسم یہ انگریز نہ ہوتے, یہودیوں کے ہڈیوں کو چبا دیتے فلسطینی. لیکن یہ انگریز ہمیشہ دخل اندازی کرتے اور مسلمانوں کو روکتے رہتے. اس کے بعد 1930 پر 6 میں امریکہ سے, برٹش سے ایک آدمی آیا جس کا نام ہنری, جس کا نام بیل تھا. وہ آ کے اپنے ساتھ کمیشن لایا, اور ایک کمیشن اس مسئلے پر بحث کر رہی ہے آخر یہ لڑائی کیوں ہوئی. لڑائی کے ریزنز معلوم ہے, لیکن یہ جیسے انگریزوں کا طریقہ تھا ہندوستان میں ویسے ہی کیا ان لوگوں نے ایک کمیشن کے نام سے چلائے, اور کمیشن نے آخر کار یہ فیصلہ سنایا کہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی, یہود اور عرب کے درمیان اختلافات ہیں, دونوں میں بن نہیں ہوتا, اس لیے اس بستی کو ڈیوائیڈ کرنے تو اچھا ہوگا. کس چیز کے لیے بلائے؟ لڑائی کی تحقیق کے لیے بلائے. اور فیصلہ کیا سنا رہے ہیں؟ اس کنٹری کو 2 ٹکڑے کر دیں تو لڑائیاں تھم جائیں گی, یہ فیصلہ سننے کے لیے بلائے. تو ان لوگوں نے 1930 پر 7 میں سب سے پہلے کہا کہ فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے, ایک اسرائیل اسٹیٹ, ایک فلسطین ہوگا, یہی صحیح فیصلہ ہے, اس میں امن ہے, یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے. اس کے بعد 1930 پر 7 میں ایسا ہنگامہ مچا, یہ صرف 1 سال میں 5000 اٹیکس ہوئے یہودیوں پر, انگریزوں پر, اور کرنے والے اس کے پیچھے اخوان المسلمین تھے. اس وقت ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام شیخ عز الدین القسام, آپ نیوز میں وغیرہ دیکھیں گے تو پٹی باندھ کر ہوں گے, اس میں لکھا ہوگا کتائب القسام, کتائب القسام. یہ عز الدین القسام جو 1930 پر 6 میں بہت بڑے تھے, انہوں نے ایک مضبوط لشکر بنائی. ایک پہاڑی تھی جس کا نام جبال جنین, وہاں پر انہوں نے لشکر بنائی. یہ ایک نوجوان کی جلدی کی وجہ سے بہت مضبوط لشکر بنا رکھے تھے, اور وہ موقع کے طاق میں تھے, لیکن ایک نوجوان نے جلدی کر کے بعض انگریزوں کو مار دیا. ایک نوجوان کی غلطی سے یہ پورا پلان چوپٹ ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ اس مضبوطی کے ساتھ جمع نہیں ہو پائے میرے دوستو. اس کے بعد ایسے ہنگامے مچائے گئے تو انگریز بیزار ہو کے 1930 پر 9 میں مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ رک جائیں, ہم لوگ جو ہے فیصلہ کریں گے. تو سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے یہودیوں کی ہجرت کو روک دیں گے, اور اس کے بعد یہ بستی جو ہے اسے ہم جو کیا ہے تقسیم نہیں کریں گے. 1930 پر 9 میں یہ انگریزوں نے کہا, یہ دھوکہ تھا. اصل میں مسلمانوں کو تھامنا چاہتے ہیں. اگر یہ لوگ یہ نہیں کہتے مسلمان تقریباً ختم کر دیتے تھے, لیکن یہ کہہ کے مسلمانوں کو انہوں نے تھما دیا. اب مسلمانوں کے ساتھ عرب ورلڈ بھی ہے. اب عرب ورلڈ پورا جم کے تو نہیں آ رہا ہے, ان لوگوں نے العلیہ, اللجنۃ العلیہ کے نام سے ایک جو ہے آرگنائزیشن بنا لیا, جو سارے عرب جمع ہو کے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور ادھر سے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ لوگ جمع ہوتے رہے, فیصلے کرتے رہے, لیکن آخرکار کچھ بھی نہیں ہوا. تو 1930 پر 9 میں جب انگریز نے مسلمانوں کی سپورٹ میں چند الفاظ کہے تو یہودیوں کو بہت غصہ آیا. تو یہودیوں نے کئی سارے بڑے بڑے انگریزوں کے مرڈرز کیے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو منسٹر تھا وہ زیارت کے لیے آیا ہوا تھا, تو انگریزوں نے, جس کا نام لارڈ مورین کے نام سے یہ آیا تھا, ایک دن میں اسی رات میں یہودیوں نے اسے قتل کر دیا, صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے یہ لوگ مان رہے ہیں. اور اس کے بعد 1920 پر 2 میں بن گورین جو سب سے بڑا پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا کہ ہم لوگ صرف قدس ہمارے لیے نہیں ہے, بیت المقدس ہمارے لیے نہیں ہے, بلکہ فرات سے لے کے مصر تک کا علاقہ ہمارا ہے, اس پر ہم قبضہ کرنے والے ہیں. 1940 پر 2 میں اس نے کہا. اور اس کے بعد 1940 پر 5 میں یہ مسئلہ UN کو گیا. لڑائیاں چل رہی 50 سال سے, لیکن 1940 پر 5 میں UN دخل اندازی کر رہا ہے. دخل اندازی کر کے آخرکار اس نے کیا فیصلہ سنایا
بستی کی تقسیم ہو جائے, 2 اسٹیٹس بنا دیے جائیں, اسی میں امن ہے. یہ یو این نے کہا یہ بالکل بدترین چال بازی تھی. اور اس کے بعد 1940 پر 7 میں بہت بڑی میٹنگ جمع کی گئی اور ووٹس لیے گئے, تو 2/3 کے ووٹس بستی کی تقسیم کے حق میں گرے, اور 30% ہی ایسے ووٹس تھے جو یہ کہے گئے کہ بستی کو تقسیم نہیں کیا جائے. مور دین 75% یہ تھا کہ بستی کو تقسیم کر دیں, اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے ان کے پورے ماتحتوں پر زور دیا, کہا کہ تم لوگ ووٹ ڈالیں ورنہ تم کو ہم مدد نہیں کریں گے. زور و زبردستی سے ان لوگوں سے ووٹ لیا, اور 1940 پر 7 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بستی کو تقسیم کر دیا جائے. 15/5/1940 پر 8 انگریزوں نے کہا 1940 پر 7 میں کہ 15 مئی کو ہم لوگ بستی چھوڑ دیں گے. 15 مئی کو ہم لوگ بستی چھوڑ, کیونکہ انگریزوں پر اب یہاں پر یہودی مار رہے ہیں, مسلمان مار رہے ہیں, اب وہاں پر سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا ہے, وہاں پر ہٹلر مار رہا ہے, تو انگریز پنپ نہیں پائے. ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ 1 سال کے بعد ہم چھوڑ دیں گے, اب اس کے بعد تم لوگ جو چاہے فیصلہ کر دو. مسلمان بھی خوش ہوئے, یہودی بھی خوش ہوئے, لیکن چند دنوں تک نہیں چھوڑے. لیکن جیسے وہ لوگ بتائے 15/5/1940 پر 8 میں کے موقع پر وہ لوگ بستی چھوڑنے والے ہی تھے, اس سے پہلے یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اسٹیٹ بنا چکے ہیں. تو 14 مئی 1940 پر 8 کو سب سے پہلی مرتبہ تقریباً 2000-2500 سال کے بعد یہودیوں کا جھنڈا لہرایا. یہودیوں کا جھنڈا آپ نے دیکھا ہے, 2 لائنز ہوں گے, بیچ میں ایک سٹار ہوگا. یہ 2 لائنز, ایک لائن فرات ندی, ایک لائن نیل ندی, یہ 2 لائنز ہیں, یہ اصل میں 2 ریورز کے لیے سملرائز کر رہے ہیں. اور بیچ میں جو سٹار ہے, اس سٹار کو نجم داؤد کہا جاتا ہے, ڈیوڈ سٹار کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پورے یہود جمع ہو کے حکومت کیے, ویسے حکومت کرنے والے ہیں, وہ اعلان ہے. تو 14 مئی 1940 پر 7 کو یہودیوں کا جھنڈا لہرایا پہلی مرتبہ میرے دوستوں. کہاں پر؟ ابھی بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے, دوسرے علاقوں میں ان کا جھنڈا لہرایا. اور اس کے بعد 1940 پر 8 میں جیسے ہی اعلان ہو گیا کہ اب سٹیٹ قائم ہو گیا, سارے عرب جمع ہو گئے, مصر, لبنان, اردن, سوریا, سب جمع ہو کے ایک مضبوط لشکر بنائے اتفاقاً. جیسے آپ جانتے ہیں وہ دور انگریزوں کا تھا, سب جگہ انگریز اپنے چھیلے چھوڑ رکھے تھے. تو جب لشکر آئی, بہت بڑی تعداد میں لشکر آئی, تو اس لشکر کے 50 ہائی کمانڈرز تھے. 50 ہائی کمانڈرز میں 40 کمانڈرز انگریز تھے. اب یہ لوگ کیا لڑیں گے؟ یہ لڑائی کے لیے نکل آئے. اب لڑائی کیا ہوئی؟ لڑائی سے پہلے اسرائیلیوں نے بڑی آسانی سے لڑائی جیت لی, اور جو ہے اسی زمانے میں حسن بنا کو قتل کیا گیا. 1940 پر 8 کا واقعہ. اور 1950 پر 6 میں کمال عبد الناصر کے نام سے ایک صاحب مصر میں ذمہ داری لی, اور 1950 پر 6 میں انہوں نے سب سے پہلے سوئس کینال کو روک دیا. سوئس کینال کے مسئلے میں انہوں نے بحث کی. جب بھی سوئس کینال کا مسئلہ آتا یہودیوں کو ٹینشن ہو جاتا, وہ لوگ پریشان ہو جاتے, کیونکہ سوئس کینال ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے اسرائیل ساری دنیا کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر اسے روک دیا جائے تو یہ ساری دنیا کیسے کنیکٹ کریں گے؟ پورا افریقہ گھوم کر آنا پڑے گا, خرچے زیادہ ہوں گے, ان کے مال نہیں بکیں گے. تو سوئس کینال ہمیشہ ان کے لیے کھلا ہو, یہ ان کی خواہش ہے. جو بھی اس پر ہاتھ رکھے اسے اٹھا دیں گے. اب مرسی آیا, اس نے ہاتھ رکھا, اسے اٹھا دیا. جو بھی سوئس کینال پر ہاتھ رکھے گا اسے لوگ ہٹا دیتے ہیں. تو کمال عبد الناصر نے ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد 1960 پر 7 میں ایک بھیانک لڑائی شروع ہوئی. اس سے پہلے 1950 پر 7 میں فتح نام کی ایک کمیٹی بنی, جو آپ سنتے ہیں فتح, اور اس کے بعد فتح حماس بنی. یہ صاحب جو ہے اخوان المسلمین کے ذریعے سے ان لوگوں نے ان کو بنایا, اور صاحب مجاہدین تھے. فتح ایک زمانے تک لڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن جب مار پر مار پڑی تو عقل ٹھکانے آئی کہ لڑائی کے ذریعے سے یہود کو نکال سکتے ہیں, دوسری باتوں سے یہود پنپنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد یہ بات آگے بڑھی. 1960 پر 7 میں کمال عبد الناصر نے اس راستے کو بند کر دیا. تو یہود جم کر پٹائی کی اور بھیانک لڑائی شروع ہوئی. شروع میں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے, شروع میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے, اور بھیانک لڑائی لڑی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بڑی آسانی سے اسرائیل نے لڑائی جیت لی. لڑائی سے پہلے فلسطین میں یہودیوں کے لیے صرف 2% زمین تھی, لڑائی کے بعد 70 پر 2% بن گئی.
اور یہی لڑائی میں 1960 میں بیت المقدس میں سب سے پہلی مرتبہ یہودی دوبارہ داخل ہو رہے ہیں اور طاقت سے داخل ہو رہے ہیں، اپنے جھنڈے کو لہرایا اور اس کے بعد مسلمانوں کو خوب قتل کیا اور بیت المقدس میں اپنا تسلط جما لیا۔ جب جما لیے پھر ہنگامے ہوئے، بھیانک ہنگامے ہوئے، تو اس کے بعد یو این او داخل ہو کے یو این او نے کہہ دیا کہ یہ مسئلہ یعنی بننے کا مسئلہ تم لوگ روک دو۔ امریکہ نے بھی پریشر ڈالا اسرائیل پر، اب بھی توڑو مت، ابھی بنو مت، ہمارے اشاروں کا انتظار کرو۔ آج تک اشاروں کا انتظار کرتے ہوئے جا رہے ہیں میرے دوستو۔ اور اس کے بعد اسی میں معرکۃ نام کے ایک بھیانک معرکہ ہوا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد 1960 میں ایک شخص آیا جس کا نام ونس مائیکل، آسٹریلیا سے آیا، اچانک آیا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد کو آگ لگا دی، بیت المقدس کو اس نے آگ لگا دی اور بہت سارے علاقے کو اس ظالم نے جلا دیا۔ اور اس کے بعد 1970 میں سب سے پہلے ملک فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو، اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہو تو ہم لوگ کیا نہیں کریں گے، پیٹرول نہیں دیں گے۔ تو پیٹرول کو انہوں نے ہتھیار بنایا اور ایسے بائیکاٹ کیے کہ آسٹریلیا، امریکہ کے اندر انگریز کاروبار چھوڑ کے سائیکل چلانے لگے اور بڑا ہی بھیانک اثر ہوا، اندر تک اثر ہوا، بہت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایسے پروگرامز بنائے اور سعودیوں سے کہا کہ سب کچھ کرو، یہ پیٹرول بائیکاٹ کرنے کی بات مت کرو، پیٹرول بائیکاٹ کرنے کی ہرگز بات مت کرو۔ ایک کتاب ہے جس کا نام کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، لکھنے والا جانس پرکنس ہے۔ اس نے، یہ وہ آدمی تھا جو 1974-75 میں امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا جا کے وہ سعودی عرب کے اندر کام کریں۔ کام کرنے کے بعد اس نے کتاب کی شکل میں پوری تفصیل نکالی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 1973 میں رمضان کے مہینے میں بھیانک لڑائی شروع ہوئی جو 10 رمضان کے نام سے، ہمیشہ رمضان میں مارتے ہیں، نوٹ کرتے آئے آپ، رمضان میں حملہ کرتے ہیں۔ تو 1973 میں رمضان کے موقع میں حملہ کیا، بھیانک لڑائی ہوئی۔ میرے دوستو فلسطینی، یہ عرب ایسے آزمائے گئے، اتنی لڑائیاں ہوئی، اگر کوئی دوسری قوم ہوتی کب کا چھوڑ دیتی، لیکن یہ لوگ بچے جنتے ہیں مرنے کے لیے، بچے جنتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، مرنا ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک دن 10,000 لوگ مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے تعداد کافی اچھی ہے۔ تو 1960 کے بعد جب تقسیم ہوئی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ الضفۃ الغربیہ، ویسٹرن بینک اور غزہ کے بیچ کے پورے علاقے اسرائیل کے ہوں گے، اور علاقے اسرائیل کہہ دیا گیا ہے لیکن عرب ادھر ہیں، تو اسرائیلیوں نے پیسے دے دے کر زمینوں کو قبضہ کیا، مار مار کر زمینوں کو چھینا۔ تو ویسٹ بینک اور غزہ، اور اس کے بعد 1970 کے آس پاس اردنیوں سے کہا گیا کہ یہ ویسٹ بینک پر تم لوگ حکومت کرو، مصریوں سے کہا گیا کہ غزہ پر تم لوگ حکومت کرو، فلسطین کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد لڑائیاں آگے بڑھی، اور اس کے بعد میرے دوستو 1990 میں سب سے پہلے ان لوگوں نے ہیکل کے لیے فرسٹ سٹون رکھا۔ 1990 میں ہیکل کی تیاری کے لیے پہلا جو سٹون رکھتے ہیں وہ زبردستی گھسائے اور ان لوگوں نے سٹون رکھا۔ اور اس کے بعد 1994 میں اچانک ایک یہودی جس کا نام تھا باروک، اچانک یہ گن مشین لے کے مسلمانوں کی مسجد میں گھس گیا اور اندھا دھند گولیاں چلائی، 30 سے زیادہ مسلمان مار دیے گئے، اور مسلمان جم کر حملہ کیے اور جو 30 مرے اس کا بدلہ لیے۔ لڑائیاں ہوتی رہی یہاں تک کہ 1999 کا موقع آ گیا۔ 1999 میں آپ نے جیسے سنا سیکنڈ سینچری شروع ہو رہی ہے، یعنی سیکنڈ ملینیم شروع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت عیسائیوں نے جم کر کام کیا، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہودیوں کے لیے ایک اسٹیٹ بن گیا ہے، اور اس کے بعد یہودی قدس میں داخل ہو گئے، یعنی بیت المقدس میں یہودی ہے، اور اس کے بعد اب صرف ہیکل کا کام باقی ہے، اور ہیکل کا کام بھی ہو جائے تو اس کے بعد عیسیٰ آ جائیں گے۔ اس لیے ہیکل کے لیے بہت سپورٹ کیے، بہت پیسے لگائے۔ یہی میرے دوستو عیسائی، اس کے بعد 2000 کا موقع آیا اور 2002 میں لڑائیاں ہوئی، 2006 میں لڑائیاں ہوئی، اور 2012 میں چند لڑائیاں ہوئی، اور 2014 کی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب قدس جو ہے بیت المقدس کی حالت یہ ہے کہ 90% یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، 10% میں 6% کا علاقہ انہوں نے خالی چھوڑ رکھا ہے فیوچر کے پروجیکٹس کے لیے، 4% کا حصہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بیت المقدس ہے اب جو ہے یہ شروع میں صرف 3 کلومیٹر کا ایک سکوائر تھا، اسے ان لوگوں نے بڑھا کے 40 سکوائر میٹر کا بنا دیا۔ اب ان کا پلان 840 کلومیٹر کا بنانے کا ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیت المقدس ہے وہ دریا تک ہوگا، سمندر تک ہوگا، تو بڑا بنانے کا پروگرام ہے. اور اس کے بعد اصل پروگرام فرات سے لے کے مصر کے بیچ کا علاقہ سب یہودیوں کے پاس ہو. اور میرے دوستو اگر زمین میں یہودیوں کو تسلط مل جائے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اس کے بعد بڑا ہی ہنگامہ مچنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زندہ رکھیں تو ایمان کی حالت میں، وفات دیں تو ایمان کی حالت میں. اور اس کے بعد یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ہم مسلمان وہ ہیں جو موت کو ڈرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس موت سے ڈرنا ایک کانسیپٹ ہی نہیں. ہم جیتے ہیں مرنے کے لیے، چاہے کفار جیسے بھی تیز ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کا نام و نشان مٹا نہیں سکتے. مسلمان قیامت تک رہیں گے اور آخری جیت ہمارے لیے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، چن چن کر قتل کریں گے، وہ ضرور بھی ضرور ہم ہوں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کے حالات کو درست کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.